بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 80 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ سے لے کر مُمْتَنِعٌ لِمَا عَرَفْتَ تک پڑھیں گے۔ التنازع، جھگڑے کے بارے میں یہاں پر بتائیں گے کہ دو فعلوں کا جھگڑا۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ، کہ جب دو فعل جھگڑا کریں بلکہ دو عامل جھگڑا کریں۔ اِذِ التَّنَازُعُ، یہ عاملان اس لیے کہا کیونکہ جھگڑا جو ہے یجری فی غیر الفعل ایضاً، جھگڑا جاری ہوتا ہے غیر فعل میں بھی اسی طرح۔ نحو زید معط ومکرم امرا وبکر کریم وشریف ابوہ۔ واقتصر علی الفعل، مصنف نے اکتفا کیا ہے فعل پر، لِأَصَالَتِهِ فِي الْعَمَلِ، عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فعل جو ہے عمل میں اصل ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ، اور مصنف نے کہا ہے الفعلان، مع ان التنازع قد يقع في اکثر من فعلین، کیونکہ جھگڑا جو ہے باوجود اس کے کہ جھگڑا جاری ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے دو فعلوں سے زیادہ میں بھی۔ اختصاراً، یہ دو فعل کیوں ذکر کیے؟ اکتفا کرتے ہوئے اعلی اقل مراتب التنازع، تنازع کے اقل مراتب پر اکتفا کرتے ہوئے۔ وہو الاثنان، اور وہ دو ہیں۔ ظاہراً، دو فعلوں، جب دو فعل جھگڑا کرے اس میں ظاہر میں، ای اسمن ظاہراً واقعاً، ایسے اسم ظاہر میں جو واقع ہو، بعدہما ای بعد الفعلین، دونوں فعلوں کے بعد، اذ المتقدم علیہما، کہ ان دونوں پر جو مقدم ہے، والمتوسط بینہما، اور ان دو فعلوں کے جو درمیان ہے، معمول للفعل الاول، یہ معمول ہے فعل اول کے لیے۔ اذ ہوا یستحقہ قبل ثانی، کیونکہ یہ پہلا جو ہے دوسرے سے مقدم ہے اور یہ مستحق ہیں۔ فلا یکون فیہ مجال التنازع، پس اس میں جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوگا۔ ومعنی تنازعہما فیہ، اور دو فعلوں کا اس میں ظاہر کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے انہما، کہ دونوں فعلوں کا بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے، یتوجہان الیہ، اس میں ظاہر کی طرف دونوں متوجہ ہوتے ہیں۔ ویصح، اور یہ بات صحیح ہے، ان یکون هو مع وقوعہ فی ذلک الموضع، اس جگہ میں واقع ہونے کے باوجود کہ یہ ہو معمول ہو، لکل واحد منہما علی البدل، ہر فعل کے لیے علی سبیل البدل، بدل کے طریقے پر۔ فحینئذ لا یتصور تنازعہما فی الضمیر المتصل، پس متصور نہیں ہوگا دو فعلوں کا جھگڑا ضمیر متصل میں۔ لأن المتصل الواقع بعدہما، کیونکہ وہ متصل جو واقع ہو دونوں فعلوں کے بعد، یکون متصلا بالفعل ثانی، وہ تو دوسرے فعل کے ساتھ متصل ہوگا۔ وہو مع کونہ متصلا بالفعل ثانی، دوسرے فعل کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے، لا یکون، جائز نہیں ہے، ان یکون معمولا للفعل الاول، کہ پہلے فعل کے لیے معمول ہو، کما لا یخفی، جس طرح کی یہ بات مخفی نہیں ہے۔ واما الضمیر المنفصل الواقع بعدہما، بہرحال وہ ضمیر منفصل جو واقع ہو دونوں فعلوں کے بعد، نحو جس طرح کہ ما ضرب واکرم الا انا میں، ففیہ تنازع، تو اس میں جھگڑا ہے۔ لیکن لا یمکن قطعہ بما ہوا طریق القطع عندہم، لیکن ممکن نہیں ہے جھگڑے کو ختم کرنا اس طریقے کے ساتھ جو نحویوں کے نزدیک جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ وہو اضمار الفاعل فی الاول، اور وہ ضمیر لانا ہے فاعل کی فعل میں عند البصرین، بصرین کے نزدیک۔
وفی الثانی عند الکوفین، اور کوفین کے نزدیک دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لانا ہے، لأنه لا يمكن اضماره مع علہ، کیونکہ علہ کے ساتھ ضمیر لانا ممکن نہیں ہے، لأنه حرف، کیونکہ حرف ہیں، لا يصح اضماره، ضمیر لانا صحیح نہیں ہے ان کا، ولا بدونہ، اور نہ علہ کے بغیر لانا صحیح ہے، لفساد المعنی، کیونکہ معنی جو ہے فاسد ہو جائے گا، لأنه يفيد نفی الفعل عن الفاعل، کیونکہ یہ فاعل سے فعل کی نفی کا فائدہ دیتا ہے، والمقصود اثباتہ لہ، اور مقصود جو ہے فاعل کے لیے فعل کو ثابت کرنا مقصود ہیں، ومراد المصنف بالتنازع ہا ہونا، اور مصنف کا جو مراد ہے تنازع سے یہاں پر ما یکون طریق قطعہ اضمار الفاعل، وہ مراد ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کا جو طریقہ ہے فاعل کی ضمیر لانے کا، تو وہ مراد ہیں، فلہذا خصہ، اس وجہ سے مصنف نے خاص کیا ہے، بالاسم الظاہر، اسم ظاہر کے ساتھ، وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ، بہرحال وہ جھگڑا جو واقع ہو فی ضمیر المنفصل، ضمیر منفصل میں، فعلی مذہب الکسائی، کسائی کے مذہب کے مطابق، یقطع بالحذف، یہ ختم کیا جائے گا حذف کے ساتھ، وعلی مذہب الفراء فیعملان معا، اور فرع کے مذہب کے مطابق دونوں فعلوں کو عمل دیا جائے گا، واما علی مذہب غیرہما، اور کسائی اور فرع کے مذہب کے علاوہ کا جو مذہب ہے ان کے مطابق فلا یمکن قطعہ، اس جھگڑے کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، لأن طریق القطع عندهم الاضمار، کیونکہ جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے نحوی کے نزدیک کہ ضمیر لانا، وہو ممتنع، اور یہ ممتنع ہے، لما عرفتہ، جس طرح کہ آپ نے ابھی جان لیا ہے۔ التنازع، یہاں سے دو فعلوں کا جھگڑا بیان کیا جا رہا ہے کہ دو فعل جھگڑا کرے، ایک اسم ظاہر کے بارے میں، اور وہ اسم ظاہر دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، اور وہ اسم ظاہر یہ صلاحیت رکھے کہ علی سبیل البدل ہر فعل کے لیے معمول بن سکتے۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، جب جھگڑا کرے دو فعل، بل العاملان، بلکہ دو عامل، یہ عاملان اس لیے کہا کیونکہ جھگڑا فعل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ صفت مشبہ اور اسم فاعل بھی جھگڑا کرتے ہیں اسم ظاہر کے بارے میں۔ اذ التنازع یجری فی غیر الفعل ایضا، اس لیے کہ جھگڑا جاری ہوتا ہے غیر فعل میں بھی اسی طرح، نحو زید موطن و مکرم امرا، تو یہ امر کے بارے میں یہاں پر جھگڑا ہے، موطن کا تقاضا یہ ہے کہ میرا معمول بنے، اور مکرم کہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے، وبکر کریم و شریف ابوہ، تو یہاں پر بھی دو صفت مشبہ کا اسم ظاہر ابوہ کے متعلق جھگڑا ہے۔ واقتصر علی الفعل، تو اکتفا کیا ہے فعل پر، مصنف نے فعل کو بیان کیا ہے، صفت مشبہ اور اسم فاعل وغیرہ کا جھگڑا بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل جو ہیں یہ عمل میں اصل ہیں، اس لیے مصنف نے فعل پر اکتفا کیا۔ واقتصر علی الفعل، اکتفا کیا مصنف نے فعل پر، لأصالتہ فی العمل، عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے۔ وإنما قال الفعلان، الفعلان کہا ہے، حالانکہ جھگڑا جو ہے دو فعلوں کا بھی ہوتا ہے اسم ظاہر کے بارے میں، اور دو فعلوں سے زیادہ افعال کا بھی اسم ظاہر کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے، تو الفعلان کیوں کہا صرف؟ مع ان التنازع، کیونکہ باوجود اس کے کہ جھگڑا جو ہے قد یقع فی اکثر من فعلین، دو فعلوں سے زیادہ میں بھی کبھی کبھار واقع ہوتا ہے، تو یہ کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اختصارا علی اقل مراتب التنازع، جھگڑے کے اقل مراتب پر اکتفا کرتے ہوئے، کیونکہ جھگڑا جو ہے دو سے کم میں پیر نہیں ہوتا، کم سے کم مرتبہ جو ہے وہ دو فعلوں کا ہے، وہو الاثنان، اور وہ دو فعل ہیں، ظاہراً، یہ دو فعلوں کا جھگڑا جو ہے اسم ظاہر کے بارے میں ہوگا، ای اسمن ظاہراً، اسم ظاہر کے بارے میں، ایسا اسم ظاہر واقعاً جو واقع ہو بعدہما، دونوں فعلوں کے بعد، کیونکہ اگر
دوسرے فعل سے مقدم، یعنی دونوں فعلوں سے مقدم ہیں یا دونوں کے درمیان میں ہو، دونوں فعلوں کے درمیان میں واقع ہو وہ اسم ظاہر ہو، تو پھر جو ہیں بلا شک و شبہ یہ اسم ظاہر جو ہیں پہلے فعل کے لیے معمول بنے گا، دوسرے کے لیے معمول نہیں بن سکتا، اور اس میں جگڑے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ای بعد الفعلین، دونوں فعلوں کے بعد ہو، کیوں؟ اذ المتقدم علیہما، کیونکہ جب اسم ظاہر مقدم ہو دونوں فعلوں پر، والمتوسط بینہما، یا دونوں کے درمیان ہو، معمول للفعل الاول، تو اس صورت میں پہلے فعل کے لیے معمول بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اذ ہوا یستحقہ قبل الثانی، اس لیے کہ پہلا فعل جو ہے زیادہ مستحق ہیں دوسرے فعل سے۔ فلا یکون فیہ مجال التنازع، تو اس صورت میں پھر جگڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب پہلے فعل کا معمول بنے گا تو دوسرا فعل جو ہے اس میں جگڑا نہیں کر سکتا۔ ومعنی تنازعہما، اچھا یہ جگڑا کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے مصنف نے؟ جگڑا کیونکہ جگڑا تو ذی روح چیزوں کا عمل ہوتا ہے اور فعل تو غیر ذی روح چیزیں، تو اس کے لیے جگڑے کا لفظ بیان کیا ہے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَمَعْنَى تَنَازُعِهِمَا فِيهِ، دو فعلوں میں اسم ظاہر کے جگڑے کا مطلب یہ ہے أَنَّهُمَا، کہ یہ دونوں فعل جو ہیں بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے یتوجہان الیہ، دونوں فعل جو ہیں اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو جگڑے کا مطلب یہ ہے کہ متوجہ ہونا، دونوں فعل متوجہ ہوتے ہیں اس اسم ظاہر کی طرف۔ وَيَصِحُّ، اور یہ بھی بات بھی جائز ہے کہ وہ اس جگہ پر واقع ہو، یعنی دو فعلوں کے بعد واقع ہو اور یہ اسم ظاہر جو ہیں دونوں کے لیے معمول بن سکے، یہ بات بھی جائز ہے، یعنی لیکن علی سبیل البدل، ایک وقت میں دونوں کے لیے معمول نہیں بن سکتا، بلکہ کبھی ایک کے لیے معمول بنے گا، کبھی دوسرے کے لیے معمول بنے گا۔ وَيَصِحُّ أَن يَكُونَ هُوَ مَعَ وُقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، اور صحیح بھی ہو ان یکون ہوا کہ وہ اسم ظاہر جو ہیں مع وقوعی فی ذلک الموضع، یعنی دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، یعنی اس جگہ میں واقع ہونے سے مراد کیا ہے کہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، دونوں فعلوں کے بعد واقع ہونے کی صورت میں معمولا لکل واحد منہما علی البدل، معمول ہو دونوں میں سے ہر فعل کے لیے علی سبیل البدل، کہ کبھی ایک کے لیے معمول ہو، کبھی دوسرے کے لیے معمول ہو۔ فحینئذ، جب اسم ظاہر کہا تو اب اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اسم ظاہر کے بارے میں جگڑے کا کیا فائدہ ہے۔ فحینئذ، تو اس وقت لا یتصور تنازعہما فی ضمیر المتصل، تو ضمیر متصل میں جگڑا نہیں ہو سکتا دونوں فعلوں کا، کیونکہ فعلوں کا جگڑا جو ہے دو فعلوں کا جگڑا اسم ظاہر کے بارے میں ہوگا، ضمیر متصل میں پھر جگڑا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر متصل میں دو فعلوں کا جگڑا کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ متصل جو ہیں وہ دونوں فعلوں کے بعد واقع ہوگا اور وہ متصل ہوگا دوسرے فعل کے ساتھ، تو لہٰذا وہ دوسرے فعل کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے پہلے فعل کا معمول نہیں بن سکتا۔ لأن المتصل الواقع، کیونکہ وہ متصل جو واقع ہو بعدہما دونوں فعلوں کے بعد، یکون متصلا بالفعل الثانی، وہ تو متصل ہوگا دوسرے فعل کے ساتھ، وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ الثَّانِي، اور وہ ضمیر متصل دوسرے فعل کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے متصل ہوتے ہوئے لا يجوز، جائز نہیں ہے، ان يكون معمولا للفعل الاول، کہ پہلے فعل کے لیے معمول بن سکے، کما لا يخفى، کہ جس طرح یہ بات مخفی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا، بہرحال وہ ضمیر منفصل جو دونوں فعلوں کے بعد واقع ہو، جس طرح کہ اس مثال میں ما ضرب واکرم الا انا، تو اس میں جگڑا ہے، لیکن جو جگڑے کا طریقہ کار ہے ختم کرنے کا نحوی کو نزدیک ہو، اس طریقے سے یہاں پر جگڑا ختم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بصریین کے نزدیک پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں گے اور کوفین کے نزدیک دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں گے،
اور الا کے ساتھ ضمیر لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ الا حرف ہیں اور ضمیر جو ہے اسم کے ساتھ خاص ہیں، اور الا کو درمیان میں نکال دینے سے معنی فاسد ہو جائے گا، لہذا دونوں صورتوں میں ضمیر لانا ممکن نہیں، کیونکہ جب الا کو درمیان سے نکالیں گے تو پھر جو ہے فاعل سے فعل کی نفی کا فائدہ یہ دے گا، حالانکہ مقصود یہ ہے کہ فاعل کے لیے فعل کو ثابت کرنا ہے۔ وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ وَالْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا، بہرحال وہ ضمیر منفصل جو واقع دونوں فعلوں کے بعد ہو، مَا ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إِلَّا أَنَا، فَفِيهِ تَنَازُعٌ، اس میں جھگڑا ہے، لیکن لا يمكن قطعه، لیکن ممکن نہیں ہے جھگڑے کو ختم کرنا، بما ہوا طریق القطع عندهم، جو نحویوں کے نزدیک طریقہ کار ہیں، وَهُوَ إِضْمَارُ الْفَاعِلِ فِي الْأَوَّلِ عند البصريين، اور وہ ضمیر فاعل کی ضمیر لانا ہے پہلے فعل میں بصرین کے نزدیک، وفی الثانی عند الکوفین، اور کوفین کے نزدیک دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لانا ہے، لأنه لا يمكن إضمار مع علة، کیونکہ ضمیر لانا الا کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، لأنه حرف، کیونکہ حرف ہیں، لا يصح إضماره، ضمیر لانا صحیح نہیں ہے، ولا بدونه، اور نہ الا کے بغیر صحیح ہے، لفساد المعنى، کیونکہ معنی فاسد ہوتا ہے، لأنه يفيد نفی الفعل عن الفاعل، کیونکہ یہ فائدہ دیتا ہے فعل کے نفی کا فاعل سے، والمقصود اثباته له، اور مقصود تو اثبات ہے، کیونکہ جب الا کو درمیان میں سے نکالیں گے تو پھر آنا جو ضمیر ہے اس جو کہ فاعل ہے تو اس سے جو ہے فعل کی نفی ہو جائے گی، حالانکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ آنا ضمیر کے لیے فعل ثابت ہو۔ ومراد المصنف بالتنازع ها هنا، اور مصنف کا تنازع سے مراد یہاں پر یہ ہے ما یکون طریق قطعہ اضمار الفاعل، کہ جو جھگڑے ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ فاعل کی ضمیر لانا ہے، فلہذا خصہ، اس وجہ سے مصنف نے خاص کیا ہے، بالاسم الظاہر، اسم ظاہر کے ساتھ جھگڑے کو خاص کیا ہے۔ واما التنازع الواقع فی الضمیر المنفصل، بہرحال وہ جھگڑا جو واقع ہو ضمیر المنفصل میں، فعلی مذہب الکسائی، کسائی کے مذہب کے مطابق اس جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حذف کیا جائے، یعنی یہ پڑھا جائے ما ضرب و اکرم الا انا کے بجائے ما ضرب الا انا اور وما اکرم الا انا پڑھیں گے، اور فرہ کے مذہب کے مطابق دونوں فعلوں کو اکٹھے طور پر عمل دیں گے، اور جمہور کے نزدیک اس جھگڑے کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جھگڑے کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے نحوی کے نزدیک وہ یہ ہے کہ ضمیر لانا، اور ضمیر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ضمیر لانا منع ہے۔ وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ فِي الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، بہرحال وہ جھگڑا جو واقع ہو ضمیر منفصل کے متعلق ہو، فعلی مذہب الکسائی، کسائی کے مذہب کے مطابق یقطع، ختم کیا جائے گا حذف کے ساتھ، وعلی مذہب الفراء فیعملان معا، اور فرع کے مذہب کے مطابق دونوں فعلوں کو عمل دیا جائے گا، واما علی مذہب غیرہما، اور جب ان دونوں کے علاوہ کے مذہب کے مطابق فلا يمكن قطعہ، ممکن نہیں ہے اس جھگڑے کو ختم کرنا، لأن طریق القطع عندهم، کیونکہ نحوی کو نزدیک جھگڑے کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے الازمار، وہ ضمیر لانا ہے، وهو ممتنع لما عرفت، اور وہ ممتنع ہے جس طرح کہ ابھی آپ نے جان لیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ سے لے کر ممتنع لما عرفت تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔